صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرفان شریف کوٹلہ نیوز کی طرف سے اس وقت موجود ہوں مدرسۃ العلوم فاروقیہ ساکا۔ یہاں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مولانا الیاس احمد، محتمم جامعہ فاروقیہ، محتمم مدرسۃ العلوم فاروقیہ ساکا، اور وفاق المدارس کے منڈی باولدین اور گجرات میں مسئول ہیں یہ۔ حضرت صاحب، آپ سے جو ہے نا آپ کی بنیادی معلومات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کوٹلہ نیوز پلیٹ فارم سے تشریف لائے۔ جناب امین عاصم صاحب اور عرفان صاحب، آپ نے محبتوں سے نوازا، تشریف لائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور یہ محبتیں اللہ سلامت رکھے۔ میری ابتدائی تعلیم وہ میرا اپنا گاؤں ساکا ہے، ضلع گجرات کی تحصیل کھاریاں میں واقع، اور میں نے یہاں اسکول سے اپنا سٹارٹ لیا، اور ساتھ ہی بچپن سے اسکول کے بعد جو ٹائم ہوتا تھا ہم حفظ کرتے تھے۔ تو میں نے پھر میٹرک ساتھ مکمل کیا۔ میٹرک کرنے کے بعد میں ملک کی مشہور و معروف دینی درسگاہ عالم اسلام کی، یوں کہنے کہ بہت عظیم یونیورسٹی، وقت کے شیخ الحدیث اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے روح رواں اور صدر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ جو عظیم یونیورسٹی تھی اس میں پڑھنے کے لیے میں گیا، اور میں نے وہاں سے پھر تقریباً 8 سال میں میٹرک کے بعد درس نظامی مکمل کیا، اور اس کے بعد پھر اسی مدرسے میں نے 4 سال تک تدریس بھی کی، اور نائب ناظم تعلیمات کے عہدے پر بھی میں وہاں فائز رہا۔ حضرت صاحب، آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جس دور میں آپ نے حفظ یا میٹرک کیا، اس دور میں ہمارے علاقے میں تعلیم کا رجحان بہت کم تھا۔ کیا وجہ تھی کہ آپ کو آپ کے والدین نے تعلیم کی طرف راغب کیا اور حفظ کی طرف کیا؟ کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں والد صاحب کی کوشش ہے، والدہ کی، یا فیملی میں کسی اور کی؟ حقیقت بات یہی ہے کہ والدین کی دعائیں تھیں اور ان کی حلال کمائی تھی، اور بچپن میں ہی ہمارے گاؤں میں چونکہ ایک اچھے عالم دین تھے، ان کی وجہ سے پھر ایک رجحان تھا کہ لوگ پڑھ رہے تھے، لیکن زیادہ لوگ نہیں۔ ہماری فیملی الحمدللہ، مجھ سے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے بھی حفظ کیا تھا، وہ بھی عالم ہیں، اور جامعہ اشرفیہ لاہور ملک کی مشہور دینی درسگاہ ہے، وہاں انہوں نے پھر دورہ حدیث مکمل کیا۔ تو اس اعتبار سے پھر میرے اندر بھی یہ جذبہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے سمجھیے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا کہ یہ کام کرنا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم ناظرہ پڑھ رہے تھے تو استاد صاحب نے کہا کہ جی آپ کا جو ہے نا قاعدہ ختم ہو گیا، تو آپ قرآن مجید شروع کرنا ہے، چلو حفظ شروع کر لو۔ وہ پہلا دن مجھے آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے، بڑی خوشی سے شروع کیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کے جبر زبردستی، کسی کے کہنے پر نہیں، فیملی کی بھی سپورٹ بہت زیادہ تھی، ان کی دعائیں بھی تھیں اور ان کی نیک تمنا بھی تھی، ساتھ ساتھ میرا اپنا جذبہ اور شوق بھی تھا، جس کی وجہ سے الحمدللہ یہ سلسلہ چلا۔ پھر جو ہمارے بڑے بھائی ہیں، بھائی امتیاز احمد، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبیوں سے نوازا ہے، ان کے اندر اپنے بہن بھائیوں کے یہ جذبہ، ان کی تربیت، ان کے اچھائی کے لیے وہ ہر اقدام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے میٹرک کے بعد خط لکھا کہ آپ آ جائیں یہاں کراچی میں، اور آپ آ کر عالم دین بنے۔
ورنہ تو لوگ یہ کہتے تھے کہ جی ٹھیک ہے جی اپنے اپنے بھائی اپنا کمائیں اپنا کریں، لیکن الحمدللہ انہوں نے مکمل میری تعلیم کے اخراجات اور اس کے لیے جتنے بھی بندوبست وہ بڑی فراخ دلی سے اور خوش دلی سے کیے ہیں۔ اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں جہاں والدین کے لیے میں انشاءاللہ یہ جتنے بھی اعمال ہیں، مدارس ہیں، دوسرے، یہ ان کے لیے ذخیرہ آخرت ہوں گے، اسی طرح ان کے لیے بھی انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہوں گے۔ سب آپ کی فیملی میں آپ کے علاوہ بھی کوئی عالم ہے، یا کتنے عالم ہیں یا عالمات؟ جی آپ یوں سمجھ لیں جی کہ ہماری اپنی فیملی میں مجھ سے پہلے میرے بھائی عالم تھے، حافظ تھے، اور الحمدللہ اب تو عالمات، بھانجیاں، بھتیجیاں اور اسی طرح بھانجے، بہت بڑی تعداد، یوں کہہ لیں کہ ہمارے گاؤں میں اگر کسی فیملی میں سب سے زیادہ علماء اور حفاظ ہیں تو وہ الحمدللہ ہماری فیملی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ دین کا رجحان کافی میرے پڑھنے کے بعد عوام ہماری جو فیملی ہے اس میں یہ آیا ہے، اور بہت سے بچیاں الحمدللہ شرعی پردہ کرتی ہیں، اور ہماری شادیاں بھی اسی طرح جتنے بھی ہیں وہ دینی رنگ یوں سمجھ لیں کہ اس میں غالب ہے۔ تو آپ نے ادھر تعلیم حاصل کی کراچی میں، جامعہ العلوم کراچی، جامعہ فاروقیہ۔ جامعہ فاروقیہ کراچی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ادھر ہی پڑھایا؟ جی الحمدللہ کتنا عرصہ میں ادھر؟ نے تقریباً وہاں پر 4 سال پڑھایا ہے، اور اس کا بتایا کہ جو مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے اس وقت وفاق کے صدر تھے، تو ان کا بہت بڑا تجربہ ہے۔ وفاق کو انہوں نے آفاق تک پہنچایا ہے۔ حقیقت میں یہ سارے آج بھی تسلیم کرتے ہیں، وفاق المدارس کی مثال آج پوری دنیا میں دی جاتی ہے، اور اس کو کامیاب کرنے میں، ترقی تک، اوج ثریا تک پہنچانے میں کردار مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو 4 سال ادھر پڑھایا، پھر کیا سوچ آئی ادھر سے چھوڑ کے آ گئے، یا اپنے علاقے میں مدرسہ بنانے کی، یا کس وجہ سے یہ؟ حقیقت یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ میں کوئی پروفیشنل مولوی نہیں ہوں، جی نہ ہی ہمارے خاندان میں کوئی ایسا پہلے چلا آ رہا تھا کہ جی یہی کام کرنا ہے، کچھ اور نہیں کرنا۔ جی میرے بھائی بڑے کراچی میں بزنس کرتے تھے، جی نیوی سے ریٹائرڈ تھے اور بزنس کرتے تھے، اور انہوں نے بہت مجھے کہا کہ آپ یہ بزنس کر لیں، فی سبیل اللہ آپ 2 4 پیریڈ جتنے پڑھانا چاہتے ہیں پڑھائیں۔ تو ٹاور کے پاس ان کا آفس بھی تھا، یہاں آپ ٹائم دیا کریں۔ تو میرا یہ جواب تھا کہ بھائی آپ نے اتنی محنت کی ہے، جو مجھے پڑھایا ہے، میرا سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ میں اس مشن کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں، میرا دل ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے نا، جو میں نے اساتذہ سے سیکھا ہے، میں اس کو آگے منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے، یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی، تو اس کے پیش نظر میں نے یہ ارادہ کیا کہ کراچی میں بڑے بڑے مدارس ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، پڑھانے والے بھی ہیں۔ میرے ذہن میں یہ آیا کہ میرے اپنے خاندان، میرے اپنے گاؤں، میرے اپنے علاقے والوں کا بھی میرے اوپر حق ہے۔ کل مجھ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اس جذبے کے تحت گو کہ کراچی کہاں روشنیوں والا شہر اور کہاں ساکا جو پسماندہ علاقہ شمار ہوتا ہے، تو میں نے ترجیح دی، میں نے کہا کہ نہیں، میں نے دیہات میں اپنے علاقے میں ایک درسگاہ قائم کرنی ہے جو ایک مثالی ہو اور جس سے اہل علاقہ مستفید ہوں۔ اور اس میں سے بھی پھر بالخصوص میری زیادہ ترجیح اس وقت تھی کہ بچیوں کو جو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے، اور الحمدللہ میں نے پہلا سٹیپ بچیوں سے ہی لیا تھا آ کر۔ تو یہ جذبہ تھا، یہ چاہت تھی کہ اپنے علاقے میں دینی خدمت کر سکوں، تو اس کے پیش نظر میں نے پھر کراچی سے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے باقاعدہ اجازت لی، اور نام بھی بلکہ ادارے کا انہوں نے تجویز فرمایا، تو پھر میں نے آ کر یہ کام شروع کیا۔ آپ نے مدرسہ اسی جگہ شروع کیا، یا اس سے پہلے کسی اور جگہ شروع کیا، یا کس طرح یہ اتنا بڑا مدرسہ اور اس کی بلڈنگ اور اس کے معاملات کس طرح یہ آسانی سے ہو گیا، یا اس کے لیے آپ کو سخت جو محنت کرنا حقیقت پڑی؟ بات ہے، مدرسے کے لیے بنیادی سوچ تو میری فیملی کی، میرے سسرال والوں کی، ہم سب کے مجموعے کی تھی، اور الحمدللہ ہم نے کوئی چیز مد نظر نہیں رکھی کہ ہمارے پاس وسائل ہیں، یہ ہے، اللہ کا نام لے کر کام شروع کیا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، ہماری تعمیر بعد میں ہوئی ہے، تعلیم پہلے شروع ہوئی ہے۔ ہم نے
رمضان میں جب وہاں سے میں شفٹ ہوا کراچی سے یہاں، تو آپ کو یہ علم میں ہے کہ مدارس میں رمضان کے فوراً بعد تقریباً 10 دن بعد داخلے شروع ہو جاتے ہیں. تو رمضان میں ہی ساری پلاننگ کی، اشتہار وغیرہ کچھ چھاپا کہ جی ہم یہاں مدرسہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پذیرائی دی کہ پہلے سال ہی ہمارے پاس بہت بڑی تعداد بچیوں کی آ گئی. اور ہم نے اپنا مدرسہ، کوئی بھی چیز نہیں تھی، نہ جگہ تھی مدرسے کے لیے، اپنے گھر سے 2 حصے تھے، 2 مکان تھے الگ الگ بنے ہوئے. ایک حصے میں شامیانے لگا کر، ٹینٹ لگا کر اس کو کور کیا کہ باپردہ جگہ بچیوں کے لیے مل جائے. ہم نے وہاں سے سٹارٹ لیا اور الحمدللہ کافی سال ادھر چلایا. پھر ایک اور متبادل جگہ تھی، بھائی بشیر صاحب ہیں، ان کا مکان خالی پڑا تھا، تو ان سے بات کر کے اس مکان میں پھر ہم نے کچھ عرصہ چلایا مدرسہ. اور پھر یہ ساتھ ساتھ جگہ لی اور اس کے بعد تعمیر کی. تو حالات، مشکلات تو یہ مختلف حالات یہ زندگی کا حصہ ہیں. نہ ہم نے ان کو پہلے مد نظر رکھا کہ ہم نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا ہے. حقیقت یہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آج تک مدد کی ہے. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے میری بھی اور میرے معاونین کی، میرے چاہنے والوں کی بھی انشاءاللہ وہ آخرت کی انشاءاللہ بہتری ہوگی. تو آپ نے گھر سے، یعنی مدرسے کا اپنے گھر سے سٹارٹ جی بالکل، گھر سے آغاز کیا تھا. تو اس وقت آپ کے پاس کتنی تعداد ہے بچیوں کی؟ ہمارے پاس الحمدللہ بچیاں دورہ حدیث تک مکمل تعلیم حاصل کرتی ہیں. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جس وقت میں یہاں آیا تھا اس وقت عام طور پر یہاں پنجاب، یہ گجرات کے مدارس میں عامہ کا کورس کروانے کا رواج تھا. تمام مدارس عامہ کراتے تھے، جی ٹھیک ہے، یا کسی نے خاصہ کرا لیا یا اس کے اوپر آ لیا. تو میں نے الحمدللہ پہلے سال ہی، ایک جذبہ تھا اور ایک کراچی کا ایک تجربہ تھا میرا ذہن تک، میں پہلے سال ہی عامہ نہیں، میں نے پہلے سال ہی عالیہ تک بچیاں رکھیں. یعنی عالیہ کا معنی ہے کہ BA کے مساوی سلیبس رکھا. اور اس سے اگلے سال پھر MA تک، اور الحمدللہ آج تک وہ دستور چلا آ رہا ہے. تو ہمارا دورہ حدیث تک مکمل نظام یہ بچیوں کا شکر ہے چل رہا ہے، اور ابھی تک پراپر چل رہا ہے. کتنی تعداد ہے ابھی آپ؟ بچیوں کی تعداد تقریباً ہمارے پاس یہاں جو شعبہ کتب ہے اس میں تقریباً 100 سے ابو ہے. جی ہاں. اور ساتھ ساتھ ہم نے بچیوں کے ساتھ ساتھ بچوں کا بھی شروع کیا ہوا ہے. اور بچوں کا ہمارے پاس شعبہ حفظ ہے الحمدللہ، اس میں بھی بھرپور طریقے سے ہمارے پاس اچھے اساتذہ ہیں اور وہ بہت اچھے طریقے سے، واحسن طریقے سے ان کو بھی چلا رہے ہیں. تو جو آپ کی مطلب ادھر رہائش، کھانا یا کیا ترتیب ہے؟ جی الحمدللہ جتنے بھی بچے ہیں، بچیاں ہیں، تو یہاں وہ کچن کا مستقل بندوبست ہے، باورچی کا انتظام ہے. تو بچوں کو الحمدللہ 3 ٹائم کھانا ملتا ہے. اور رہائش بھی ان سب کو یہاں فی سبیل اللہ دی جاتی ہے. یہ ہمارے جو معاونین ہیں ہمارے، وہ الحمدللہ تعاون کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات غیب سے ان کا انتظام کرتی ہے. تو کوئی فکس نہیں ہے، الحمدللہ سے ساتھی آ جاتے ہیں. تو اسی طرح سارا نظام چل رہا ہے. داخلہ فیس یا کسی قسم کی کوئی فیس؟ نہیں الحمدللہ ہم ماہانہ فیس کوئی بھی چیز ان سے وصول نہیں کرتے. یہ سارا کام محض اللہ کی رضا کے لیے ہے. یہ کوئی بزنس نہیں ہے، کمائی نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں. تو حضرت صاحب، آپ کا ادارہ وفاق المدارس سے اٹیچ ہے؟ جی بالکل. وفاق المدارس ایک ملکی لیول کا بورڈ ہے. تو جی ہاں. آپ اس کے منڈی بہاولدین اور گجرات کے مسئول بھی ہیں. تو کیسا لگتا ہے یہ ساری ذمہ داری؟ کتنا مشکل ہے یا کیا معاملات ہیں اس میں؟ الحمدللہ میں نے تو آج تک نہ اس کو مشکل سمجھا ہے اور نہ ہی آئندہ انشاءاللہ اس کو مشکل سمجھوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح میں یہ ایک مدرسہ یہ چلا رہا ہوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت آج کی جو تازہ رپورٹ ہے کہ وہ 84 مدارس ہیں ضلع گجرات میں جو وفاق المدارس العربیہ کے ساتھ منسلک ہیں. 61 مدارس ہیں جو ضلع منڈی بہاؤالدین میں وفاق المدارس العربیہ کے ساتھ منسلک ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں میں ایک مدرسے کی خدمت کر رہا ہوں نا، تو اگر وفاق کا کام ہے اس میں کیا ہوتا ہے، ان کے سینٹر بنانا، نگران عملہ کو متعین کرنا، سپریڈنٹ کو متعین کرنا، سینٹرز جو ہیں یہ کون کون سے ادارے بنانے ہیں یہ سارا طے کرنا. اور نیا کوئی ادارہ جو ہے ان کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتا ہے یا کسی کو بھی کوئی دفتری کوئی مسئلہ ہے، ظاہر ہے میری وہ مہر چاہیے ہوتی ہے ان کو. تو میں سب کو سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے
इंशाअल्लाह सदका जारिया होगा। जहाँ मैं सिर्फ एक मदरसा चला रहा हूँ, यूँ समझ लें कि ये तमाम मदारिस भी मेरे अपने मदारिस हैं। मैं उस जज्बे से उन सब की भी खिदमत करता हूँ और जाने के लिए अपने लिए एजाज़ और उनकी खिदमत को अपने लिए बाइस फ़ख्र समझता हूँ। वफाकुल मदारस का इम्तिहानी निज़ाम कैसा है, किस तरह ये तरतीब है, इसके बारे में आप नाज़रीन को बताएंगे? मैं आपको बताता हूँ, विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान, ये यूं कह लें कि आलमे इस्लाम के अंदर, जी बल्कि आप पूरी दुनिया में कह लें, जी बेहतरीन इम्तिहानी नज़म इनका है, जी बल्कि काबिले मिसाल है। और मैं आपके इस चैनल के तवस्सुत से अपने असली इदारों के लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि अभी 26 फरवरी से जी हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, जी तो आप हमारे साथ आएँ, हम आपको अपने ज़िले में विज़िट कराएंगे। जी आप देखेंगे कि बड़े बड़े लोग आए हमारे साथ, उन्होंने विज़िट किया, वो हैरान रहते हैं कि आपका इम्तिहानी नज़म कैसे चल रहा है, जी और वो हैरान होते हैं कि यहाँ नकल माफिया का कोई तसव्वुर नहीं है। तालिब इल्म बड़े इत्मीनान से अपने पेपर हल कर रहे होते हैं, जबकि असली इदारों में आप देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है जी, तलबा ने असातिज़ा को, अपने निगरान अमले को बंद जी किया हुआ है, ये किया हुआ है, पिस्टल लिया हुआ है, असला होता है। जी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई ऐसी चीज़, सिर्फ गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ पूरे पाकिस्तान में आप किसी सेंटर में भी जाना चाहें, हम आपको विजिट कराने के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पुरअमन तरीके से होता है। और विफाकुल मदारिस अल अरबिया का जो सिलेबस है वो भी जानदार है, आपके इल्म में होना चाहिए। विफाकुल मदारिस की खिदमात आज से तकरीबन 4 साल पहले हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी दामद फ्यूज़, वो जद्दा में एक कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ गए हुए थे, तो तस्करा छिड़ा कि सऊदी अरब में इस साल 5,000 बच्चे और बच्चियों ने हिफ्स किया है। और कारी साहब से पूछा, आप भी एक दीनी नेटवर्क चला रहे हैं विफाकुल मदारिस, आपके यहाँ से कितने बच्चे हुए? तो कारी साहब ने कहा कि हमारे यहाँ 63,000 से कुछ ऊपर बच्चे और बच्चियां हैं जिन्होंने सिर्फ एक साल में हिफ्स मुकम्मल किया है। तो सऊदी अरब वालों को ये हैरानगी हुई, ये कैसे हो सकता है? हम तो इस्लाम के मरकज में बैठे हुए हैं, हम हरमैन शरीफैन में बैठे हुए हैं, तो हमारी मेहनत, हम सरकारी सतह पर मेहनत करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ 5,000 हैं, ये कैसे? उनको यकीन आया, तो फिर कारी साहब ने उसी वक्त कॉल की, तो यहाँ से प्रिंट निकलवाए उन्होंने और कंप्यूटर के जरिए, नेट के जरिए फौरन भिजवाए, तो उन्होंने उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड खिदमत कुरान पर कारी हनीफ जलंधरी दामद फ्यूज़ को अता किया, जो हमारे विफाकुल मदारिस अल अरबिया के लिए एजाज की बात है। और आपके इल्म में होना चाहिए, बाज़ दूसरे ममालिक भी इस निज़ाम को ले रहे हैं और वो भी विफाक के तहत इम्तिहान दे रहे हैं, और अभी हमारा ये सिलसिला शुरू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में वफाक की सनद को क्या सीयत हासिल है, ये HEC वफाकुल जो है मदारस? विफाकुल मदारिस अल अरबिया की जो सनद है, जी ये बुनियादी तौर पर डबल MA के मुसावी है। ठीक आपके इल्म में होना चाहिए, मुख्तलिफ औकात में इसकी हैसियत तो यही है असल, लेकिन मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आके मुख्तलिफ मसाइल पैदा करती हैं कभी कभार। जी वगरना आपने देखा है कि एक मौके पर जब तालीम की शर्त लगाई थी इलेक्शन में, जी जी तो उस वक्त बड़े बड़े सियासी वो जी बाहर निकल गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सनद उस वक्त भी काम आई थी, और हमारे बहुत से लोग जो है उन्होंने इसी सनद के बेस पर इलेक्शन भी लड़ा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हैसियत डबल MA के मुसावी है, MA अरबी और MA इस्लामियात। आपके अदारे हैं जो वफाकुल मदारस के अंडर हैं, उनका इम्तिहानी निज़ाम गवर्नमेंट चेक करती है या आपका अपना निज़ाम है, क्या तरतीब है उसकी? ये हमारा अपना सारा निज़ाम होता है, हम्म, और उसी के तहत हम ये करते हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं होता, ये जी सारे इंतजामात खुद करने होते हैं। और आपके इल्म में होना चाहिए कि ये एक डिवीज़न का या एक सूबे का नहीं, बल्कि पूरे मुल्क का एक ही वक्त इम्तिहान होता है, कराची से लेकर उधर गिलगित बल्तिस्तान तक, इवन एक आज़ाद कश्मीर तक, जी तमाम जगह पर वो फिक्स वक्त है, 8 से 12 बजे तक हमारा पेपर होता है। ठीक यकसा निसाब है, कोई इसमें तफरीक नहीं है कि ये कराची के बड़े मदारिस हैं, ये देहात के हैं, ये सिंध का पसमानदा इलाका है, ये थर पारकर है या हब है। जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम का सिलेबस एक ही है, जी और एक ही सिलेबस और एक ही वक्त तमाम में पर्चे होते हैं, और फिर पूरा अनाउंस भी एक ही मरतबा होता है।
हमारा ये भी एक एजाज है कि 1 महीने के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान के बच्चों का बच्चियों का इम्तिहान होने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर पूरा रिजल्ट आ जाता है। तो हजरत साहब आप पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस आपके चैनल के तवस्सुत से ये पैगाम देना चाहूँगा कि हम दुनिया में सिर्फ दुनिया बनाने के लिए नहीं आए, ये एक इम्तिहान गाह है, ये हमारी गुजरगाह है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब और आबिरुस सबील। हमने यहाँ सदा नहीं रहना, ना जो पहले आए हैं वो रहे हैं, ना हम रहेंगे, ना आने वाले रहेंगे। इसलिए दुनिया में आने का मकसद हमारा है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमारी दुनिया में आने का मकसद वो अल्लाह की बंदगी है, इबादत है। वो है ना, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। इसलिए हम सबसे पहले अपने अल्लाह को राजी करें और प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नूरानी तरीक़े हैं, नूरानी सुन्नतें हैं, उन पर चलकर हमारी फलाह और कामयाबी हो सकती है। मैं यही कहूँगा कि जहाँ आप अपनी औलाद को दुनिया की तालीम दें, बहुत आला दें, हम इससे खुश होंगे, हमें कोई इससे चिढ़ नहीं और बल्कि खुशी है। लेकिन जहां आप दूसरी चीजें सिखाते हैं, दूसरे हुनर सिखाते हैं, असली तालीम दिलवाते हैं, वहां बचपन से ही अपने बच्चों के दिलों में ईमान का बीज बोएं और बच्चों को बचपन से ही कुरान नाजरा कम अज कम सही पढ़ाएं, ताकि ये बीज ईमान का इनके दिलों में पैवस्त हो जाए और फिर दुनिया के जिस शोबे में भी जाएंगे, दुनिया के जिस कोने में चले जाएंगे, फिर इंशाल्लाह ये नमाज रोजे के पाबंद रहेंगे, दीन के पाबंद रहेंगे, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के पाबंद रहेंगे। इससे में हमारी दुनिया की भी और उखरवी भी नजात है। हजरत साहब, इस इलाके के जो मुसलमान आबादी है, इसके बारे में आप इसके लिए कोई पैगाम इनके लिए? जी, इस हमारा जो इलाका है, यहाँ बहुत से लोग बैरून मुल्क भी जाते हैं, वाबस्ता हैं दूसरे यूरोप वगैरह से भी। तो हमारी नौजवान नस्ल के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया भी है कि एजुकेशन की तरफ बहुत कम जाती है। मैं ये कहूँगा कि अपने बच्चों को अ, असरी तालीम भी दिलवाएं और साथ साथ अपने बच्चों को दीनी तालीम भी दिलवाएं और बच्चों के अंदर सुन्नतों का जज्बा पैदा करें, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हम मुसलमान हैं, हमारे पर क्या क्या चीज़ें आयद होती हैं, इन चीज़ों को मद्देनज़र हम रखेंगे और अपने इलाके के मुसलमानों को हम कहेंगे कि हर घर से कम अज़ कम एक एक बच्चा, एक एक बच्ची ज़रूर वो दीनी इदारों में भी भेजें, ताकि वो बच्चे जब दीन सीख कर आएंगे तो दिए से दिया रोशन होता है, शमा से शमा रोशन होती है। तो इस तरह इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता हमारे इस इलाके में भी इंशाअल्लाह और अजीज़ वो दीन की फिर हमें बहारें देखने को मिलेंगी और सुन्नत की बहारें देखने को मिलेंगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, काफ़ी लोग इस इलाके में काम कर रहे हैं और मस्बत तरीके से काम कर रहे हैं। इज्तिमाइयत होनी चाहिए मुसलमानों में, तफरकाबाजी नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे का अदब एहतराम होना चाहिए, मिलजुल कर चलने का जज्बा भी हमारे अंदर होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह फिर हम एक अच्छे मुसलमान भी बन जाएंगे और इससे इंशाअल्लाह हमारी आखिरत भी बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल हम यहाँ आपके जो मदरसे का निज़ाम है उसके बारे में भी बातें हुई या हो रही हैं, तो मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि आपको करे दूं कि आप मदरसों में पढ़ते रहे हैं। ये जो मदरसों के बच्चे होते हैं बड़े शरारती होते हैं, बड़े उनको जो ना कहते हैं कि वो जैसे उनको हर चालाकी का, हर शरारत का पता। तो आपकी जो आप जो मदरसे में पढ़ते रहे हैं, तो आप शरारती थे खेल कूद में या साथ से आप शरारतें करते थे बच्चों से या नहीं? वो जरा उस तरह कोई वाकया बताए ना आप जरा, या देखें जी, चाहेंगे कि बुनियादी चीज़ ये है कि हम लोग देहाती लोग हैं और एक कुदरती बात है कि बचपन से ही वालिदैन की तरबियत भी ऐसी है कि फर्मा बरदारी, इताअत, ये ना बचपन से ही कूट कूट के भरी हुई है। जी जी इसलिए मैं तहदीस बिन नेमत के तौर पर कहता हूँ
کہ آج بھی میرا اپنا مادر علمی سے تعلق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا میرا ایک مثالی وقت گزرا ہے جامعہ فاروقیہ میں، جی کوئی وہاں شکایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ باقی رہا مسئلہ یہ بچپنا، تو بچپنا ہوتا ہے نا، جی اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ویسے میں خود شرارتیں ہوتی ہیں اپنے اپنے لیول پر، ہر بندہ کرتا ہے، لیکن مجھے مدرسے کی زندگی میں کوئی ایسی یاد نہیں ہے کہ میں کرتا ہوں، بلکہ میں نا سمجھتا ہوں کہ میں گیم سے بھی بہت دور رہا ہوں، بس وہ ٹھیک ہے اپنے پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھا، اور جی وفاق المدارس میں میری ایک وقت ایسا بھی تھا کہ پورے پاکستان میں دوسری پوزیشن بھی آئی تھی، تو میرا ایک شمار ان بچوں میں ہوتا تھا کہ جو ماشاء اوبیڈینٹ ہوتے ہیں نا، بس ٹھیک ہے جی جی یہ پڑھنے والے بچے ہیں، جی تو مجھے یاد ہے کہ عصر کے بعد بھی میں بڑا بڑا عرصہ مدرسے کی چار دیواری سے باہر نہیں جایا کرتا تھا، جی بس اندر ہی رہتا تھا، جی تو کچھ عرصہ تھوڑا ادھر کچھ ساتھی تھے، پھر ان کے ساتھ وہ فٹ بال وغیرہ کھیلا، جی جی ورنہ میں گیم سے بھی دور رہا، زیادہ تر بس اپنے جی پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھا ہے، اور اچھا الحمدللہ ساتھ ساتھ میں نے عصری تعلیم میں بھی ایف اے بی اے پھر ایم اے عربی بھی کیا ہے، ماشاء اللہ۔ تو یہ ساری الحمدللہ شرارتوں سے کے بغیر ہی ہو گیا یہ سارا۔ گھر سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ بچیوں کو یہاں دینی تعلیم دے رہے ہیں، ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں، حفظ کرا رہے ہیں، احادیث پڑھا رہے ہیں، فقہ کتابیں پڑھا رہے ہیں، میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو عصری لحاظ سے آپ جو خواتین ہیں یا بچیاں ہیں ہماری، ان کو جدید تعلیم کے جو جدید زمانہ ہے، کمپیوٹر سائنس، اس کے بارے میں بھی کچھ سبق پڑھا رہے ہیں یا نہیں پڑھا رہے جی اس سلسلے یا میں بچے جی اور بچیاں دونوں کو ہم 8ویں تک ساتھ اسکول کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جو بچیاں کم پڑھ کے آتی ہیں ان کو ہم پڑھاتے ہیں، جی جی ویسے اوور آل ہمارے پاس جو بچیاں آتی ہیں وہ میٹرک کر کے آتی ہیں، ٹھیک ہے لیکن ایسے داخلے بھی ہوتے ہیں جو نہیں پڑھی ہوئی اسکول کا، جی جی تو الحمدللہ ہم ان کو پھر مڈل تک جو ہے نا ابھی آگے بھی لے جی جی جانے کا پروگرام ہے، فی الحال ہمارے پاس بچوں کا اور بچیوں کا 8ویں تک کا بندوبست ہے، اور باقاعدہ ہم ان کو یومیہ پڑھاتے ہیں۔ رہا مسئلہ یہ جو مدارس ہیں، جی جی ڈیوٹی ہے ہر ایک کی نا، جی جی مدارس کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیوٹی نہیں کہ وہ سائنس پڑھائیں، جی جی وہ کمپیوٹر پڑھائیں یا وہ ڈاکٹر بنائیں، لیکن آپ نے مولوی کے لیے کیا تجویز کیا تھا؟ یہ ملک بنا تو مولوی کے ذمہ کیا لگایا تھا؟ آپ نے ہمیں امام دینے ہیں، آپ جی نے رمضان میں ہمیں قرآن سننے کے لیے حافظ قرآن دینا ہے، جی ہمیں مسئلہ کی ضرورت ہوگی تو آپ نے ہمیں مفتی دینا ہے، جی اور الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس ملک پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اگر کوئی کامیاب ہے تو مولوی کامیاب ہے، آپ یہ نہیں بتا سکتے پورے پاکستان میں رمضان میں کوئی یہ کہے کہ جی ہم نے قرآن سننے کے لیے تراویح میں کوئی حافظ چاہیے تھا تو حافظ نہیں دیا، کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ ہمیں ایک امام مسجد چاہیے تھا اور مدرسے والوں نے امام نہ دیا ہو، ہمیں مفتی چاہیے انہوں نے مفتی نہ دیا ہو۔ الحمدللہ مدارس نے رجال پیدا کیے، جی جی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مسجد ایک ہے اور اس میں سنانے والے 3 3 4 4 ہیں، مدرسہ ایک ہے اس میں 10 10 20 20 50 50 سنا رہے ہیں، کوئی اس درسگاہ میں سنا رہا ہے کوئی اس درسگاہ میں، جی الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور دوسرے پہلو پر آپ دیکھیں، بیرون ممالک سے طلبہ رخ کر رہے ہیں پاکستان، جی کیوں جی دینی تعلیم حاصل کرنے کے جی لیے، جی یہاں کا معیار اچھا ہے، جی آپ کو عرب کنٹری سے ملیں گے، آپ کو یورپ سے ملیں گے، آپ کو چائنا سے ملیں گے، جی جی اور وہ یہاں آ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ مولوی نے تو اتنا کام کیا ہے کہ دوسرے، البتہ عصری تعلیم کے لیے آپ کو آکسفورڈ جانا پڑتا ہے، آپ جی کو جی بیرون جانا پڑتا ہے، لیکن دینی تعلیم کے لیے ہم نے عربوں کو بھی دیکھا، میں نے خود دیکھا ہمارے ہاں جامعہ فاروقیہ میں جی ایک لڑکا پڑھتا تھا اور وہ رات کو تہجد میں پڑھ رہا تھا، دعا کر رہا تھا اللہم ثبتنی فی پاکستان، اے اللہ مجھے پاکستان میں ثابت قدم رکھیے، اور میرے ساتھ خود فیجی آئی جی جی لینڈ مشرق میں بالکل آخری جزیرہ ہے، جی آخری جزیرے کے طلبہ ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے جامعہ فاروقیہ کے اندر، جی اور صرف دین کے لیے اتنی دور سے وہ آئے ہوئے تھے، تو الحمدللہ ہم نے مدارس نے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنا کردار ادا کیا ہے اور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اور ایک سوال کا سر میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک ٹھیک ہے آپ کا نصابی سلسلہ ہے، غیر نصابی یا فزیکلی ایکسرسائز یا تقاریر کے مقابلے یا اس سے ہٹ کر بھی آپ کچھ تعلیم دے رہے ہیں بچیوں کو؟
जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा रोज़ाना एक तो होता है सिलसिला, बच्चियों को कोई स्पीकिंग पावर आए, जी उनको मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तैयार करना, जी जी वो भी करती हैं। नात के अंदर और इसी तरह किरात के अंदर जी आपके इल्म में होना चाहिए कि ये हमारे पास बच्चे जो पढ़ के गए हैं, ये नागरिया स्कूल से अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चे ऐसे हैं जो तिलावत में, नात में काफ़ी आगे तक गए हैं। बल्कि मेरा अपना बेटा जो है गुजरांवाला डिवीज़न से भी वो पोजीशन लेके आया था किरात के अंदर। नात में भी बच्चे गए खारियाँ तक, और मुख्तलिफ पहले भी इससे हमारे बच्चे जो हैं वो पोजीशनें लेते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक इस एतबार से भी एक्टिविटी रहती है, बच्चे जी वो जी। बेहतरीन सुनाते हैं और पढ़ते हैं, ये नातें भी, तकरीर भी और तिलावत भी। और कर साहब, जो आपका सेटअप चल रहा है या मदरसे का, तो क्या आप इससे मुतमईन हैं पूरी तरह, या आप मजीद आपकी कोई ख्वाहिश है कि मैं इसको यूं करूं, इसको यूं बेहतर करना चाह रहा हूं, या मेरे ये अज़ाइम हैं या मेरे मकासद हैं? देखें जी, मेरे, अगर इंसान ये कहे कि मैंने बहुत अच्छा कर लिया है तो फिर वो तरक्की नहीं कर सकता। जी जी जहां और आगे भी है ना, जी जी। जितना काम किया है अल्लाह कबूल फरमाए। और हाँ मेरी चाहत है, आपने देखा कि गांव से 2 किलोमीटर दूर है ये जगह, जी जी उसकी यही वजह है कि मेरा एक ज़हन इनकलाबी था। मेरा ज़हन था कि जी महदूद पैमाने पर काम ना हो, जी जी वरना तो एक कमरे में भी बैठ जाए तो काम चल जाएगा। जी मेरी सोच ये थी कि काम होना चाहिए, जी जी जितना अल्लाह मुझे तौफीक दे मैं करूं, आने जी वाली आइंदा लोग कोई भी मेरी जगह पर जगह ले और वो जी काम जी करे। ये ना कहे मेरे पास जगह नहीं है, उसके जी पास जी। मौके हूँ। सही। हमारे पास अभी ये सिलसिला बच्चियों का दौरा हदीस तक है। जी बच्चों का हमने राबिया तक शुरू किया था, निस्फ आलिम बनाने तक का, जी जी लेकिन उनकी हमारे पास बिल्डिंग नहीं। जी उनके लिए मैं, बच्चों के लिए भी मेरी सोच, मेरी फिक्र है कि जी मैं जी। बड़े लेवल पर उनके लिए भी बहुत खिदमत कर सकूं उनकी। बहुत अच्छी। उसके अलावा ये जो आपने बात की है ना, असरी मुख्तलिफ चीज़ें, जी जी ये भी मुस्तकबिल में मेरे ज़हन में है कि जी जी अल्लाह मुझे वसाइल दे, अल्लाह मुझे तौफीक भी दे, सलाहियत भी दे, और मेरे साथ मुआमिनून को भी अल्लाह तौफीक दे। तो मैं, ये जगह मेरे पास काफ़ी है, इसमें और भी इस तरह के शुबे मेरे ज़हन में काफ़ी चीज़ें हैं जो शुरू करना चाहता हूँ। अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाअल्लाह, ज़िंदगी ने भी वफ़ा की तो इंशाअल्लाह वो भी होंगे। आमीन। अल्लाह पाक आपको नेक मकासद में कामयाब करे, हमारी दुआएं और सबकी, कोकला न्यूज़ के सामीन की आपके साथ हैं। अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की दे। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त से नवाजा। हम आपके ममनून हैं। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि।